نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 21 ام کیا اتخذو اخذ کرنے سے ہے، کیا اخذ کیا انہوں نے، کیا بنا لیا انہوں نے، آلہاتن ینشرون، ینشرون نشر سے ہے، نشا سے ہے، نشا کیا تھا؟ پیدا کرنا، ایک نئی تخلیق دینا، ینشرون ہم ان کو پیدا کریں گے، ہم ان کو زندگی بخشیں گے۔ تو ہم یہ دیکھیں آیت نمبر 21 کا، بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بات کو معبود بنا لیا تو کیا وہ ان کے مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ کتنی پیاری اور کتنی کیوٹ انداز سے اللہ تعالیٰ نے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یونشرون کا مطلب ہوتا ہے کسی بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ کرنا، یعنی کہ نئے طور پہ تخلیق کرنا، کسی کو پیدا کرنا، جلا دینا سوری جلا نہیں دینا مطلب پیدا کرنا۔ تو اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک تو ترجمے میں جو بالکل بتایا گیا ہے کہ آیا ان کے معبودوں میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ عذاب الہی سے ہلاک ہو جائیں گے تو ان کے معبود ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کسی مادہ یا بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ کر دیں۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ الہ کی خصوصیت یہ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنا نمونے کے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے انسان کا وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ اینی جو کہتے ہیں کہ کوئی دیکھا کوئی چیز وہ موجود نہیں تھی، اسی طرح اول اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ، دنیا، سورج، چاند، ستارے، تمام جو چیزیں بنائی، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے وہ وجود میں نہیں تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے لاجک سے شرک کی مذمت کر رہے ہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ شرک اس کو کہتے ہیں جب آپ اللہ جو عزت، جو پرستش، جو اللہ تعالیٰ کو آپ پر ڈیو حق تھا وہ حق ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ اللہ کے بجائے اس کو نعوذ باللہ خدا مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا جن لوگوں کو تم خدا مان رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اچھا مجھے یہ صرف بتا دو کہ do they have such powers کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے، مردوں کو زندہ کر سکے، یا کوئی تباہ شدہ چیز کو اس کو زندہ کر کے دکھا دے؟ تو وہ تو بےچارے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کی والد کا وہ جو کنورسیشن تھی، وہ ہم نے میں ڈیٹیل سے واقعہ نہیں کروں گا، ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے جب ان کے خاندان والے میلے پہ گئے تو انہوں نے سارے بت توڑ کے کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور جب وہ سب لوگ آئے تو بڑے حیران ہوئے ہمارے بت سارے ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ تو آپ نے بڑی معصومیت سے کہا تھا یہ بڑے بت سے پوچھ لو نا، کلہاڑا تو اسی نے پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ مجھے نفع نقصان دے سکتے، یہ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو تمہیں کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اچھے آرگومنٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات پیش کر دی کہ کیا تم ایسے لوگوں کو خدا بناتے ہو؟ دیکھو چیک کرو ان کے پاورز ہیں کہ وہ انشاء کر سکتے ہیں، وہ زندگی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 22 لو کانا اگر ہوتے فیہما، اب یہ پلورل سینس میں بات آ رہی ہے، فیہما فیہم بھی ہو سکتا تھا، تو فیہما ان دونوں میں آلہاتن اور معبود الا مگر اللہ کے لا فسدتا، لا میں نے البتہ، اور آگے فسدہ فے سین اور دال فساد، تو البتہ فساد کیا ہوتا ہے؟ درہم بھرم ہو جانا، تباہ ہو جانا،
تو یہاں پہ کیا جا رہا ہے, تو دونوں درہم بھرم ہو جاتے ہیں. فسبحانا, بس سبحان, بس پاک ہے کون, اللہ, رب العرش, عرش کا رب, اما اس سے جو یاسفون, یاسفون صفت ہے جو تم, صفت یا جو تم بیان کر رہے ہو, اور یہاں صفت وصف سے بھی ہے, یاسفون وصف, یہ جو تم یاسفہ, یہ تم وصف بیان کر رہے ہو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر فیہما, فیہمی سے دونوں کون مراد ہے, زمین اور آسمان, یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان دھرم بھرم ہو جاتے. یہ کیسے ہے؟ اب وہ کہتے نا, آپ کے گھر میں کچن ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے گھر میں بڑی ماشاءاللہ لبرٹی ہے, بڑی فریڈم ہے نا, کہ تو آپ کہتے ہیں دس از کچن. اب اس گھر کو صاف کرنا اور کچن میں کھانا بنانا, گھر کو مینٹین ایڈمنسٹریٹ کرنا ایوری بڈیز رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں؟ غلط بات نہیں ہے, ہاں جی, ہر جو اس گھر میں رہتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا جی, اب یہ آپ نے بڑا پیارا لوگو بنا دیا کہ ایوری بڈیز رسپانسبلٹی. اب اس کے بعد جب کھانے کا ٹائم آیا, جی کھانا کدھر ہے, وہ جی ایوری بڈیز رسپانسبلٹی, کسی نے بنا دیا ہوگا, پتا چلا جی کسی نے نہیں بنایا. اچھا, یہ گند کیوں ہے, ایوری بڈیز رسپانسبلٹی, کسی کو صاف کرنا چاہیے تھا, کسی نے صاف نہیں کیا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ایڈمنسٹریشن کے لیے, ایک چھوٹی سے گھر کے ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں, یو اسائنڈ سم ٹاسک ٹو دا پیپل. یہ چھوٹے لیول پہ ہے, یعنی کہ اگر ایک گھر کی مینجمنٹ کرنی ہے, ایک اسکول کی مینجمنٹ کرنی ہے, فار ایگزامپل اگر میں ایک واٹس ایپ گروپ بھی چلا رہی ہوں تو اس کی بھی مینجمنٹ, جیسے میرے ساتھ آئی ایم ویری تھینک فل, بہت سی میری اور دوستیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ مدد کرتی ہیں اس گروپ کو چلانے میں. تو اسی طرح بات یہ ہے کہ یہ جب آپ گھر کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اچھا جیسے آپ کے اگر 2-4 بچے ہیں تو آپ, اور آج کل جیسے کورونا بھی چل رہا ہے, میڈس کو بھی آپ لوگ نو کہہ دیتے کہ نہیں آپ خود ہی گھر کے کام کرنے ہیں, کہیں کورونا نہ آ جائے, تو پھر آپ ٹائم کام اسائنڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی تم نمبر 1 بچی, تم نے جو ہے نا صفائی کرنی ہے, نمبر 2 تم نے گھر کے برتن دیکھنے ہیں, نمبر 3 تم نے جو ہے ذرا کوکنگ کو دیکھنا ہے, نمبر 4 تم نے گھر کے جو دروازے جو بیل شیل بجے تم نے اس کو دیکھنا ہے. آپ ایک پراپر اس طرح سے اسائن کرتے ہیں, کیونکہ جب ایوری بڈیز رسپانسبلٹی, سوری, از نو رسپانسبلٹی. گیٹنگ مائی پوائنٹ, کہ ایوری بڈی رسپانسبلٹی از نو رسپانسبلٹی. اب یہ بات میں آپ کو گھر کی مینجمنٹ سے لے کے گورنمنٹ لیول تک بھی لے جاؤں, یا کسی بھی آفس کی کسی بھی مینجمنٹ کے لیے کر لے, کہ آپ کہ جی بھائی یہ کام ہے ہم نے کرنا ہے, یو ہیو ٹو اسائن, کام دینے پڑتے ہیں جس سے پھر وہ ایک اچھے طریقے سے وہ آرگنائزیشن رن کرتی ہے, چھوٹے سے گھر سے لے کے بڑی آرگنائزیشن تک بھی. تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنا دی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی ایوری بڈیز رسپانسبلٹی, ہاں کوئی بھی اٹھ کے خدا بن جائے اور اس کو ایڈمنسٹریٹ کر لے, نہیں. یہ ایک اللہ, یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, بہت سے جو آج کل کے ویسٹرن اسکالرز ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ کائنات کیا تھی, گیسز تھی, دھماکہ ہوا اور ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئی. واٹ ڈو یو تھنک, ایکسیڈنٹلی, یعنی وہ کون سی گیسز تھی یا وہ کیا دھماکہ ہوا تھا کہ اتنی زبردست چیز انسان وجود میں آ گئی, پہاڑ, دریا, آسمان, چاند, ستارے, یہ ساری چیزیں ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر مزید لاجک سے بات سمجھا رہے ہیں کہ غور تو کرو, اگر 2 ایڈمنسٹریٹر ہوتے, اچھا چھوڑیں, آپ کے گھر میں 2 ایڈمنسٹریشن ہوتی, یعنی کہ آپ کی امی اور ابو, ابو کہتے یہ کام کرو, امی کہتی یہ کام نہیں کرنا, تو پھر کیا ہوتا, لڑائیاں, کام کہیں بھی نہیں ہوتا, اسی چکر میں رہتے. ابو نے منع کیا ہے, امی کہتی ہیں کرو, امی کہتی یہ نہ کرو, ابو نے منع کر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایڈمنسٹریشن بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عموماً آپ کے گھر کے معاملات میں بھی جو ہوتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے باہر سے کما کے لا رہا ہوتا ہے, اور گھر کی ایڈمنسٹریشن کوئی اجازتیں دینی ہے تو وہ اماں کے سپرد ہوتی ہے.
تو پھر گھر ایک پراپرلی طریقے سے فنکشن کر رہا ہوتا ہے. تو ایک گھر کے اندر دو لوگوں کی مرضیاں نہیں چل سکتی نا, کہ دو لوگوں کے ایڈمنسٹریشن. تو آپ سوچیں اس پوری دنیا میں دو ایڈمنسٹریشن کیسے ہو سکتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا جی رائٹ سے چاند تم نے شروع کرنا ہے اور تم نے پھر 10 منٹ کا ریسٹ بھی کر لینا ہے. دوسرا خدا کہتا ہے تم نے ریسٹ نہیں کرنا, 10 منٹ بہت زیادہ ہو جائے کہ تم نے 5 منٹ ریسٹ کرنا ہے, اور تم نے رائٹ سے شروع نہیں ہونا, تم نے لیفٹ سے شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آرگنائز ٹریفک سسٹم, آپ کے یہاں کے روڈز کے ٹریفک سگنلز خراب ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہیپازارڈ اور کتنا پرابلم بچ جاتی ہیں, ساری ٹریفک اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح اگر ہمارے رڈارز نہ ہو تو ایئر ٹریفک کیسے بلاک ہو جائے, ایروپلینز آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں, وہ اس کے ساتھ ٹکر رہا ہو, وہ جو دبئی جا رہا ہے وہ دبئی والا وہ کیا کہتے ہیں اس میں یو کے والے سے ٹکرا رہا ہو, یو کے والا یو ایس اے سے ٹکرا رہا ہو, یو ایس اے والا انڈیا سے جا کے ٹکرا رہا ہو, وہ جا کے پاکستان سے ٹکرا رہا ہو. تو اللہ یہاں پاکستان والوں سوری دنیا والوں نے بھی کیا کیا ہے, سائنس لڑا کے ایک رڈار سسٹم بنا لیا جس میں ان کو پتا ہے کہ فضائی ٹریفک یعنی کہ ایروپلینز کا ایک روٹ ہے پراپر, اور کوئی اس روٹ میں اس وقت اس ود ان گیون ٹائم وہ نہیں آتا تاکہ حادثے نہ ہو سکے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی, تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند آج تک نہیں آپ نے پتا دیکھا کہ کبھی ان میں ٹکراؤ ہو رہا ہو, یہ ود ان ایک سیکنڈ اس کے سن سیٹ میں یا سن رائز میں کوئی ود ان سیکنڈ کسی قسم کی تبدیلی ہو رہی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ دلیلوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ دو خدا نہیں ہو سکتے. جیسے کوئی ادارہ اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کرتا دھرتا ایک شخص نہ ہو. ایون ایک گھر کا انتظام بھی تب تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کا سربراہ ایک ہو. اگر میاں بیوی میں بھی اقتدار کی جنگ رہے گی کہ وہ اس چکر میں رہیں گے جی نہیں یہ میں دیکھوں, تو پھر بھی کیا ہوگا, گھر پراپر طریقے سے رن نہیں ہو سکتا, پراپر طریقے سے آرگنائز نہیں ہو سکتا, ایڈمنسٹریٹ نہیں ہو سکتا. اب یہ گھر والا معاملہ تو ہر شخص کو اس سے سابقہ پڑتا ہے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو کچھ اختیارات تفویض کر دی ہیں. مشکل الفاظ تو نہیں استعمال کر لی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسارٹیڈ یعنی کہ گیون کام, کچھ پوسٹ جو تھی گیون ہر ایک کو ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے جو اس کے محکوم ہے اور اس کے بندے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کام لگائے ہوئے ہیں, کوئی بارش لے کر آ رہا ہے, کوئی جان لے کے جا رہا ہے, جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام جان کا کام جان نکالنا ہے. حضرت اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا, وہ سور پھونکیں گے. اور اسی طرح حضرت جبرائیل کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ اللہ کا میسیجز جو تھے اللہ کے نبی کے پاس لے کے جایا کرتے تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے, آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جو پلک جھپکتے ہیں, ہماری پلک بلنک آئیز کے بلنک ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے رکھے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جب آندھی چلتی ہے تو کیوں ہماری آٹومیٹکلی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, کیوں؟ ہم سائنسی نام دیتے ہیں جی ریفلیکس ایکشن, جی فلانی وجہ نہیں, یہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ فرشتے آپ کی آنکھ کو بچانے کے لیے آپ کی آنکھ کو بلنک کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے, ایون آپ کا جو باڈی کی سرکولیشن ہے اس کو بھی پورا ایک انتظام ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو دلیل دے رہی ہے کہ اللہ واحد ایک ساتھ ہے جس نے پوری کائنات کو ہول ان ہول ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے, یعنی کہ اللہ کی کوئی ویکنیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سپورٹ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے, اسے قبول کرتا ہے اور پوری کائنات کا نظام خود چلاتا ہے. اور ان کاموں کو چلانے کے لیے اس نے فرشتے کو اپوائنٹ کیے ہوئے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پوسٹ اور کام دیے ہوئے, اور وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ کے سامنے مجبور اور بے بس ہے, اور ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی. اب ہم پڑھتے ہیں 23. لا یسعلو, لا نہیں, یس یہ میں نے وہ پھر آگے سوال اسالو کا جیسے ہوتا ہے, نہیں پوچھا جاتا اما اس سے جو یفعلو فعل ہوتا ہے ڈوئنگ ورڈ نا, تو یفعلو وہ کرتا ہے, وہم اور وہ یسعلون اور وہ پوچھے جاتے
तो मुहावरा हुआ कि जो काम करता है इसकी परस्तिश यानी कि इसका सवाल नहीं होगा, और जो काम ये लोग करते हैं इनसे पुरसिश होगी। पुरसिश होते हैं सवाल करना, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने मजीद इस चीज को और एक्सप्लेन किया कि अल्लाह ताला सुप्रीम अथॉरिटी है इस पूरी कायनात। अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, इस पूरी कायनात को चलाने वाला है, और वो किसी के जवाबदार नहीं है। और उसने जिस अपनी पूरी कायनात और जो मखलूक को बनाया, हम सब अल्लाह ताला के आगे अकाउंटेबल हैं, हम जवाबदेह हैं। हम लोगों की जितना जितना जिंदगी का स्पैन है, हमने अल्लाह ताला को अपनी पूरी जिंदगी, अपनी बायोग्राफी को हमने उसका जवाब देना है कि अल्लाह ताला मैंने ये जिंदगी, हम तो अपने पिछले सिर्फ 24 घंटों को याद करें, हमें तो ये याद नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या किया। एवरीथिंग इज रिटन। याद रखें, जो लफ्ज हमारे मुंह से बोलता नहीं। अगर आपने हेयरिंग अगर देखी हो ना, फिल्मों में शायद देखी हो आपने, जब मुकदमा चल रहा होता है तो वहां पे आप देखते हैं कि एक बंदा टाइपराइटर पे बैठा होता है और जो जो मुकदमे में व्हाटएवर जो बात होती है फटाफट राइट कर रहा होता है कि अदल के तकाजे के मुताबिक कि कोई चीज पॉइंट छूटे ना, और बाद में को अगर कोई फरीक चीज की किसी चीज से हट जाए तो वो बताया कि जी इतने सेकंड पे तुमने ये बात कन्फेस कर ली थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, ये तुमने मान लिया था। तो इसी तरह हमारी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, और हमने अपनी तमाम लाइफ का वो जो बात की जा रही है ना, मर्जी अख्तियार, और उसके बाद कहते हैं जी मेरी लाइफ, आपने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हे का जवाब देना है। तो इसीलिए बात वहीं से शुरू होती है सूरह अंबिया के शुरू में कि गफलत में पड़े हैं लोग, और हम अपनी जिंदगियों को जाया कर रहे हैं, हम टाइम को जाया कर रहे हैं। लेकिन हमने इस टाइम का जो हमने अपनी जिंदगी में गुजारा है, हमने अल्लाह ताला को एक एक सेकंड का हिसाब देना है, ठीक है। जैसे आपका मुलाजिम होता है, आप कहते हैं जाओ जरा जाके ना सामने दुकान से 2 बोतलें और 4 बिस्किट के पैकेट उठा के ले आओ, ठीक है। अब वो जब आता है, आप उसको पैसे दिए हैं, अब वापस आता है, आप पूरी आपकी पूरी उसकी बकायदा वो जो होती है ना इंटरोगेशन होती है, हाँ क्यों भी नजीर किधर गए थे? बाजी दुकान पे गया था। इतनी देर? बाजी वो पैदल था ना, मेरे वो तो उसमें देर लगती है। 23 में यही बात हमें समझ आती है कि हमने जवाबदेह होना है, अल्लाह ताला ने जवाबदेह नहीं होना। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी, यानी कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला करते हैं। लेकिन हम जो लाइफ स्पैन जिस तरीके से गुजार रहे हैं, हमें अपने एक एक मिनट का अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा। डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी किसको कहा जाता है? डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी उसी दिन को कहा जाता है कि जिस दिन आसमान या इससे बढ़कर जितना भी होगा उसमें एक प्रॉपर एक बड़ी एलईडी होगी। हम सबको शौक है ना कि बड़े बड़े घर में एलईडीज हो। कोई कहेगा मेरे घर 50 है, कोई कहेगा जी मेरे घर तो प्रोजेक्टर है, कोई कहेगा मेरे पास 70 इंच की एलईडी है। तो जितनी बड़ी आसमान होगा इतनी बड़ी अल्लाह की एलईडी होगी, और हर बंदे की जिंदगी उसमें प्ले की जाएगी, ठीक है। और उसमें हर बंदे के पैदा होने से लेके वो पूरी उसकी फिल्म अल्लाह ताला चलाएंगे, और चला के आप एक बंदा जब कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने ये काम नहीं किया, तो अल्लाह ताला आपके उस जूम में से वो पार्ट उठा के जूम करके आपको दिखाएंगे। पहले तो शायद हमें जूम का समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो जूम करके यानी कि बहुत क्लोज करके आपको दिखाएंगे, लो भाई दिस यू हैव डन। तुम किस तरह इनकार कर सकते हो? देखो ये तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी पिक्चराइजेशन अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड में लिखी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अल्लाह ताला को हिसाब देना है, और अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है, और अल्लाह ताला हमारी नियतों तक से वाकिफ है, अल्लाह ताला हमारे अंदर और बाहर से टोटल वाकिफ है। अच्छा जी, अब रूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।